لیکن ایک طرف جہاں فلسطین کا راہ رہا ہے، وہاں کے عوام ہر طرح سے محروم کیے جا رہے ہیں. ایک طرف جان و مال کا خسارہ ہو رہا ہے، بموں کی بارش ہو رہی ہے، مدد کے راستے پر رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، اور دنیا زبانی جمع خرچ کر رہی ہے. خاص طور سے حکومتوں کا کردار، جو موافق ہیں وہ بھی بیان بازی سے زیادہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. مسلمان احتجاج کر رہے ہیں. بجلی، پانی، ایندھن، ان سارے مسائل کا معاملہ انتہائی سنگین اور سنگین سے سنگین تر ہوتا چلا جا رہا ہے، ہو گیا ہے. ایسے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود مسلمانوں میں مختلف قسم کے زاویہ فکر نظر آتے ہیں. یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فکری اختلاف کی بنیاد پر اس منظر کو دیکھنے کا مزاج بنا ہوا ہے، یا عالمیات کے تعلق سے تبصرے کا ماحول بنا ہوا ہے. یہ ایک الگ مصیبت ہے کہ ایسے شدید اور سنگین حالات میں ہم عمومی طور سے دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد دوست اور دشمن کو، اپنوں اور پرایوں کو پہچاننے میں بڑی غلطی اور بھول کرتی ہے. کون اپنا ہے، کون پرایا ہے، کس سے دوستی کرنی چاہیے، کس کی مخالفت کرنی چاہیے، اس کا شعور خاص طور سے امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد میں نہیں ہے. یہاں عقل، شریعت کی بنیاد پر یہ فیصلے نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ جذباتیت اور ظاہر کی بنیاد پر ہو رہا ہے. اور ظاہر کیا ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن لوگوں کو ساتھ دینا چاہیے اسلامی بنیادوں پر، لوگ ان کی بے عزتی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں. اور جن لوگوں کو مخالف سمجھنا چاہیے ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں، ان کے منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اور پھر مزید حالات یہ ہوئے سوشل میڈیا اور آج کے جمہوری مزاج کے دور میں کہ ہر آواز لگانے والا شخص اس مختلف معاملات میں جو ہے اپنی رائے پیش کرتا ہے. جس کا وہ اہل نہیں ہے، جو اس کا میدان نہیں ہے، اس سلسلے میں اپنے آپ کو ماہر کی طرح جو ہے پیش کرتا ہے. اور ہمارے یہاں ہر شور اور ہنگامے کے پیچھے کچھ لوگ دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں. سچ اور جھوٹ میں تمیز کا کوئی معاملہ ہی نہیں رہا. اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں، یہ خود غیر مسلم دنیا بھی اعتراف کر رہی ہے کہ ایسے موجودہ ماحول میں جھوٹی خبروں، فیک نیوز کی ایک باڑھ آئی ہوئی ہے، جس میں سچائی کی کھوج لگانا بڑا مشکل ہے. لیکن ہم مسلمانوں کے پاس سچائی کی کھوج کا بہت زبردست معیار ہے. کس سے دوستی اور کس سے دشمنی کرنی چاہیے اس کا قرآن و حدیث کو کا دیا ہوا پیمانہ موجود ہے ہمارے سامنے. جیسے ہم دیگر امور میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہر چیز اختیار کی جائے، عقیدہ، عبادت، معاملات، لین دین، حلال حرام، ایسے ہی ہماری فکر، سوچ، دوستی اور دشمنی کا معیار بھی قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہونا چاہیے. ہم اس بنیاد پر پہچانے کہ کون ہمارا دوست ہو سکتا ہے، کون دشمن ہو سکتا ہے، کون ہمارے تعلق سے ہمدرد سچا ہو سکتا ہے اور کون ہمارا مخالف ہو سکتا ہے. ولا اور برا اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ دوستی اور دشمنی یہ ہمارے عقیدے سے جڑی ہوئی چیز ہے. ایمان کا اوثق العرا حدیث میں کہا گیا ہے، مرفوعاً حضرت ابن عباس سے مروی ہے اور موقوفاً بھی، کہ سب سے مضبوط دستہ ایمان کا اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دشمنی. جو اس کو نہیں حاصل کرے گا، جس کے اندر یہ بات نہیں ہے، وہ کتنا بھی نماز روزہ پڑھے، وہ ایمان کی لذت اور حلاوت سے محروم رہے گا. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور مرفوعاً بھی حدیث میں یہ موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب اس بنیاد پر ہم پرکھیں اور دیکھیں تو جو تصویر آج بہت سارے مسلمان دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، حقیقت اس کے مخالف نظر آتی ہے. وہ یہود و نصارہ جو ابدی دشمن ہیں مسلمانوں کے، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. بالکل واضح بات ہے کہ یہود اور نصارہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع نہ کر لیں. یہ قرآن کا بیان ہے. قرآن کہتا ہے کہ آپ یہود کو مسلمانوں اہل ایمان کے حق میں سب سے زیادہ شدید پائیں گے عداوت میں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اور پھر وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، یہود اور یہود کے بعد مشرکین، مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے سخت ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے، ایرے غیرے کی بات نہیں. یہ تو ہمارے یہاں بالکل طے شدہ بات ہے. اب آئیے دوسرے کہ ہمارے درمیان میں کچھ لوگ
ہمدردی جتاتے ہیں، مسلمان ہونے کا ناٹک اور مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ یہود و نصارہ کے حلیف رہے ہیں. ہاں، یہود و نصارہ کے حلیف رہے ہیں، اور ان کی پوری تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے، اور ہمارے اسلاف کے بیانات، ان کے عقائد بھی اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ وہ کس کے ساتھ صف میں کھڑے ہوں گے. ہاں، میرا اشارہ باطنیہ روافظ کی طرف ہے.